لوگ عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بھولے، وہ لوگوں میں سریت کر بیٹھا ہے۔ کل آپ نے عوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے، اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا۔ یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے۔ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے۔ جدے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، آپ قانون سازی کر رہے ہیں، ابتدا اس کی یہ ہے کہ یہ شروع ہوگا 2017 سے۔ اٹ کو آپ ریٹروسپیکٹیو دیتے ہیں، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ دیتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوگا 2017 سے، اور آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ڈکری کو سیٹ اسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آرڈر کے تھرو۔ یہ عورتیں اور مائنارٹی ہمارا حق ہے۔ اس میں 3 چیزیں انہوں نے رکھی ہے کہ ڈکلریشن اگر کسی نے دی ہے، جناب اسپیکر اتنے اجلت میں انہوں نے یہ امینڈمنٹ پاس کر دی ہے، آپ دونوں ساتھ رکھے، آپ کا وزیر قانون یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں چیزوں میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ صرف ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ورڈنگ میں بھی غلطی ہے، یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے؟ یہ ورڈنگ میں آپ نے 2 پرووائزو ڈالے کہ 1 پرووائزو ڈالا ہے؟ اپنے آئین کو دیکھے، یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں قانون سازی؟ یہ آپ کا 1 پرووائزو ہے کہ 2؟ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہے وہ کر دے۔ آپ نے اسلام میں لکھا کہ آئندہ کوئی وہ نہیں جوائن کر سکتا۔ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن؟ یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا، آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں، آپ نے امینڈمنٹ یہ کروائی، پھر دوسری امینڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں۔ irreversible لکھا ہوا تھا پہلے، ابھی آپ نے اس میں رکھا irreversible بھی لکھا کہ not be substituted or withdrawn۔ آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑھ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے۔ انہوں نے 2 الگ الگ لا ڈکلیئر کیے تھے، ایک لا ڈکلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈکلیئر کیا کینڈیڈیٹس کا۔ ان کا آرٹیکل 17 ہے، وہ جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے، اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں؟ یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینسٹ لیجسلیشن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا کوئی بندہ فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی M&A مانگے، کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہوں؟ کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلیمانی کمیٹی میں بھیجا؟ کیا یہ بل آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھیجا ہے؟ آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو نہیں بھیجا۔ آپ نے اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ آپ نے وہ امینڈمنٹ یہاں سے شیئر کی۔ آپ ہم تو اپوزیشن ہے، ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، لیکن ان سے پوچھے، ان کے کسی MP A سے ابھی M&A سے آج پوچھ لے، ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا، یہ ناواقف ہے، ان کو بھی نہیں پتا۔ نالائق بھی ہے۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سیٹ اسائیڈ کروا رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصفیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ایوان اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتی، اس کو آنر کرتی ہے، فیصلے آنر کیے جاتے ہیں، امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبیک کہہ کے کہتے ہیں کہ اب تصفیہ حل ہو گیا، وہ جس کے فیور میں ہو۔ ہم اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ جناب اسپیکر، آپ کے نوٹس میں ایک چیز دوبارہ گوش گزار کراؤں، ہر روز ہم نے کہا ہے، آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی ہمت واقعی نہیں ہے، ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جناب اسپیکر، اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے گا، اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں نے وزیر اعظم کی توجہ مبذول کروا لی تھی۔ وزیر اعظم نے یہاں انڈرٹیکنگ کا کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا، انفورس ڈس اپیئرنسز۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ سے ہماری یہ توقع ہے،
آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, آپ چیئر ہیں, ہم ہمیشہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں, آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس پارلیمان میں, ہمارے کل ایک بھائی کی شہادت کی ڈیتھ ہوئی ہے, ممتاز مصطفیٰ صاحب, اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا, وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا, وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا. آپ کو آواز دینا ہوگا. آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے, آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے, اس ایوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ایوان پہ عیسائیین کا حلف اٹھایا تھا. ہم ہمیشہ آپ کو حلف یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر, آپ کو حلف یاد کراتے ہیں, یہ حلف ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر. آپ ہمارے اتنی اسپیکر ہے جتنا ان کے اسپیکر ہے, آپ یونائٹڈ اسپیکر ہیں, ہم آپ کو یہ حلف یاد کراتے ہیں. ہمارے ممبر کی ڈیتھ یہاں کیوں ہوئی, وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا سکا؟ اریسٹ, صرف اریسٹ نہیں, ان کو ڈس اپیئرنس کی. جناب اسپیکر, ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کائنڈلی اس رولز کے مطابق, ان رولز کے مطابق آپ پارلیمنٹ اسپیشل کمیٹی بنا لیں کہ وہ کمیٹی ایکسکلوسیولی ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کو ایکسکلوسیولی وہ کمیٹی دیکھ لیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اسپیشل پارلیمنٹری پارٹی بنانا رولز میں آپ کا اختیار ہے. یہ رولز میں لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر, رول 186 میں لکھا ہوا ہے. جناب اسپیکر, ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ یہ اسپیشل کمیٹی بنا لیں. اسپیشل کمیٹی بنا کر کے اس میں صرف پارلیمنٹیرین کے انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز بھیجے. کل ہائی کورٹ میں جو میں نے سٹیٹمنٹ یہاں وزیر اعظم کو خطاب میں جو میں نے کہا تھا, کل ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے. ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ ان کے پروسیکیوشن کو بھی پٹ کیا. جناب اسپیکر, ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کمیٹی آپ بنا لیں تاکہ اس لانگ سٹینڈنگ ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے. شکریہ جناب اسپیکر. محمود خان اچکزئی صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. یہ ایک منٹ